تم نے کہا تھا کہ عورت کی قرآنی حرام ہے، تم ہمیں اسلام سکھاتے ہو، پھر اس اسلام کو اپنے استعمال کرتے ہو، اس کے بعد پھر تم بے نظیری کابینہ میں آ کر تم بیٹھ گئے تھے منسٹر بن کے، اس کے بعد تم ہمیں کہتے تھے عورت کی قرآنی حرام ہے، ہمیں تمہارے مریم نواز کا جلسے یاد ہیں، وہ جلسے میں مریم نواز تمہارے کندھے پہ سر رکھا ہے، تم نے کیا تھا نا تمہاری وہ شکل بھی ہمیں یاد ہے، کہ تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ نامحرم تمہارے اوپر کندھے پہ سر رکھ رہی ہے اور تمہاری باتیں کھول رہے ہو، یہ تم اسلام دکھا رہے ہو اپنے بچوں کو، پھر تم اسلام کی باتیں کرتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب کا دادا حوالدار تھا، تو یہ کہہ دیں کہ نہیں تھا یا تھا، میں نے مفتی صاحب کا تو کہا نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب میرے والد تھے، میں نے دادا کا کہا ہے، آپ کے دادا حوالدار تھے یا نہیں تھے آپ مان لو، ہاں یا نہ، ختم بات، نمبر پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ حق کسی کا نہیں مارنا چاہیے، یہ اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس نے ریزرو سیٹوں میں ہمارا حق مارا ہوا ہے، وہ ریزرو سیٹیں تو واپس کر دے، کلمہ حق تو پڑھ لے نا، پہلے تو وہ والا کام کرے نا کہ اسلام میں حق مارنا ناجائز ہے، حرام ہے، تم نے حرام کی سیٹیں لی ہوئی ہیں ہماری، اس کو واپس کر دو۔ نمبر دو، آپ کہتے ہو آپ نے زمین نہیں لی جی ایچ یو سے، میں اس کا انتقال نکال کے دکھاؤں گا آپ کو۔ تیسری بات آپ کر رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب نے خود ایڈمٹ کیا ہے، مولانا صاحب میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خود ایڈمٹ کیا ہے اس نے کہ امریکہ نے جو سازش کی تھی عمران خان کی حکومت کے خلاف، جس کے بعد دہشت گردی بھی زیادہ ہوئی ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہوئی ہے، اور لوگوں کو دیکھ رہے ہو پاکستان کا کیا حال ہوا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کہنے پر ہم نے یہ کام کیا ہے، تو تم خود ایک غیر جمہوری، ایک غیر آئینی عمل کا حصہ بنے ہو، اور تم نے اس کو خود اپنے منہ سے مانا ہے، پہلے پوری قوم سے اس کی معافی مانگو، اور اس سے پہلے بھی تم اعلیٰ بنتے رہے ہو، سہولت کار بنتے رہے ہو، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تم ان حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں اپنے حصے لیتے رہے ہو، تو پہلے یہ باتیں تم نے اپنے منہ سے جو کی ہیں ان پہ قوم سے معافی مانگ لو، پھر کلمہ حق پڑھ کے دوبارہ آ کے اپنے آپ کا ایک نیا بیان اس عمر میں جاری کرو، اس کے بعد میں ایسا ہوں گا، جبکہ یہ عمر تمہاری اب ہے معافی مانگنے کی، یہ عمر تمہاری ٹھیک ہونے کی نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ شہداء جو ہیں، شہداء کے اوپر سیاست مت کرو، میں نے سمپل سی بات کی ہے، شہداء کے اوپر سیاست مت کرو، شہداء کی فیملیز ہمارے لیے بہت ہی باعث احترام ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہمارے بچے جو یہاں پہ ہم گھوم رہے ہیں اور ہم گھوم رہے ہیں، وہ ہمارے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، تمہاری نہیں بنتی کسی سے، تم خود سہولت کار ان کے بن چکے ہو، وہ تمہارے سہولت کار بنے اس الیکشن میں، پورا ڈی خان نہیں پورا صوبہ جانتا ہے، پورا پاکستان جانتا ہے، اگر تمہاری کوئی فرمائش پوری نہیں ہو پا رہی، تمہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، تمہیں کوئی چیز نہیں دی گئی، تو بھائی ان کا نام لو، اس ادارے کا نام لو، اس ادارے کے بڑے کا نام لو، اور پھر اس پہ تنقید کرو۔ ہم کسی بھی صورت میں تمہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے شہداء کی برباد نہیں کرنے دیں گے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس طرح کے جواب دے کر ہمارے منہ بند کرا لو کہ تم شہداء کے پیچھے بات کرو گے، تم اس سے بھی بری باتیں اور سنو گے، اور ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سنو گے۔ اپنی اوقات پہ رہو جو تمہاری اوقات ہے۔ دوسری بات ہے، دوسرا جس کا ایک بھائی آج کل گھوم رہا ہے، یہ ٹی این ٹی کا ایک ملازم تھا، ٹی این ٹی کا کوئی ملازم آج تک بتا دے کہ اس کو سول سروس میں لے کے گئے ہوں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد ٹی این ٹی کا ملازم ہے کہ جو بعد میں سول سروس میں آ گیا بغیر سی ایس ایس کیے۔ کس کی پشپنائی تھی پیچھے؟ کسی اسٹیبلشمنٹ کی۔ اب یہاں پہ گھوم رہا ہے، آئے دن فضول باتیں کر رہا ہوتا ہے، بھائی تو جو کہتا ہے نا اوقات، الحمدللہ اوقات ایک ہوتی ہے انسان کی جو وہ بناتا ہے۔ میری شکر ہے اوقات یہ ہے کہ میں صوبائی وزیر بھی رہا ہوں، وفاقی وزیر بھی رہا ہوں، الحمدللہ وزیر اعلیٰ بھی رہا ہوں، اور تیری تو اوقات کونسلر کی نہیں ہے ابھی تک۔ تو پہلے فتح اللہ میں خیال سے تو ہارا بیٹھا ہے، تو پہلے کسی اپنی اوقات پہ آ، اپنی کوئی پوزیشن بتا کہ تو نے آج تک کیا اچیو کیا ہے اپنی زندگی میں۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کا جو باپ دادا ہے اس کے لیے اتنا ہی محترم اور باعزت ہے جو تمہارے لیے ہے، ہر ایک کا۔ تم نے خود زندگی میں کیا کیا؟ مفتی کے بیٹے کا متھے پہ ٹھپا لگا کے تو گھوم رہا ہے، تیری اپنی اوقات کیا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے آج تک؟ صرف ٹان ٹان کر رہا ہے، آج کل ٹی وی میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو لانچ کر رہا ہے۔ تیری اوقات یہ ہے کہ تیرا ایک وہ بھتیجا ہے اسد محمود، وہ بڑا جی آئی والوں نے بڑا جو ہے نا وہ تھپکیاں اور ڈھولیں، اور بڑا ایک وہ میرا اسمبلی میں اس رات ایک دفعہ سلامی ہو گئی تھی جب میں فیڈرل منسٹر تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، تو میں نے کہا تھا مولانا صاحب آج پھر لڑ رہے الیکشن، میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ لڑو، تو میں نے کہا بھائی میں نے تیرے بابے کو چیلنج کیا، تو کہاں سے آ گیا ہے؟ اور میں نے اس کو ایک بات وہاں پہ کیا کہی تھی، اگلی دفعہ تو اسمبلی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہوا ہے باوجود، اور امان سے میں یہ کہہ رہا ہوں تو اسے تو فتح اللہ میں خیر نہیں چلا جا رہا، تو اس سے بھی ہارا ہوا ہے، تو پھر میں تو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ تو جہاں سے بھی الیکشن لڑے گا نا،
اگر وہاں پہ میں آ گیا تیری زمانہ ضبط ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ فضول باتیں کرنا، بلو دا بیلٹ باتیں کرنا، سیاست کی بات کرو، اپنے عمل کی بات کرو، اپنے ماضی کی بات کرو، اپنے حال کی بات کرو. یہ الزام لگانا کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس طرح تمہارے بارے میں بھی لوگ وہ باتیں کرتے ہیں کہ تمہارے گھر کے اندر دروازہ نہیں تھا. تمہارے یہی اللہ بخشے مفتی محمود صاحب نے اپنے گھر پہ جب سیاست شروع کی تھی تو گھر پہ چادر لگی ہوئی تھی. یہ لوگ آج زندہ ہیں جو وہاں پہ گواہ ہیں اس چیز کے. اور آج تم ارب پتی بنے ہوئے ہو، اس کی بات کر، اس پہ آئے اور اس پہ بات کر. تو کتنا خاندانی ہے، کہ تو کتنا خاندانی رئیس ہے، میں تجھے جانتا ہوں اور تجھے ڈی خان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ تیری اوقات کیا تھی. تیرے تو باپ دادے کے پاس سائیکل کی اوقات نہیں تھی. تو جو نام لے رہا ہے کہ میں فلانے کا بچہ ہوں، تو فلانے کا بچہ ہوں، تو فلانے کا بچہ ہوں. مجھے ان کے جائیداد کے فرض دکھا کہ وہ کتنے بڑے جائیداد کے مالک تھے، کون سے وہ عہدوں پہ رہے تھے، کیا ان کی اوقات تھی، کیا ان کی حیثیت تھی. عوام کے پیسے پہ تو ذرا پتی بن کے بیٹھا ہوا ہے، بڑی بڑی باتیں تو کر رہا ہے. وہ بھائی ہر بندے کا آباء و اجداد اس کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. اگر پھر میں ان باتوں پہ آ گیا نا کہ تم بتا رہے ہو کہ میرا دادا فلانا تھا تو میرا پردادا فلانا تھا، تو انشاءاللہ جو میرے دادے اور پردادے اور خردادے تھے نا، ان کے ناموں میں پورے پورے موزے ہیں، پورے پورے گاؤں ہیں. ٹھیک ہے. اور تیرے والوں اگر تو نام لے رہا ہے، شکر ہے تو نے نام لیا، ہمیں پتا چلا کہ ان کا نام یہ تھا. ہمیں تو نام بھی نہیں، مفتی سے پیچھے تو میں نام بھی نہیں جانا تھا. باقی حوالدار تیرا دادا تھا، شرم مت کر اس پہ، مان اس کو. کوئی بری بات نہیں ہے حوالدار ہونا، اچھی بات ہے، فخر کی بات ہے. تم اس بات پہ کہہ رہے ہو کہ جی شہداء، تو شہداء پہ میں تمہیں پھر جواب دوں گا، اس کے بعد پھر جواب دوں گا. تیرا اسٹیبلشمنٹ سے رولا ہے، کر. ہمارا بھی رولا ہے، ہمارے بھی اختلافات ہیں، ہم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شہداء کے اوپر آ کے سیاست کروں. شہداء ہمارے شہداء ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہیں. یہ جہان بھی وہ جہان بھی اللہ نے ان کو رتبہ دیا ہے، ان کی فیملیز نے قربانیاں دی ہیں. ہم ان کی قدر کریں گے. جو بھی مجھے بات کرے گا ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. اور اگر بلو دا بیلٹ جاؤ گے، اپنی اخلاقیات کے دائرے سے نیچے جاؤ گے، تو پھر ایسا جواب ملے گا کہ منہ دکھانے کے بھی نہیں رہو گے. تو سیاست ہے، سیاست کرو. سیاست کے اندر شہداء کو لانا، سیاست کے اندر اخلاقیات سے نیچے بات کرنا اگر کرو گے تو پھر مولانا صاحب میں تھوڑی بہت عزت کرتا ہوں آپ کی، اخلاقیات سے نیچے بات نہیں کرتا. ورنہ پھر تم نے کہا تھا کہ عورت کی قرآنی حرام ہے، تم ہمیں اسلام سکھاتے ہو، پھر اس اسلام کو اپنے لیے استعمال کرتے ہو. اس کے بعد پھر تم بے نظیری کابینہ میں آ کر تو بیٹھ گئے تھے مسٹر بن کے. اس کے بعد تم ہمیں کہتے تھے عورت کی قرآنی حرام ہے. ہمیں تمہارے مریم نواز کا جلسے یاد ہے. وہ جلسے میں مریم نواز تمہارے کندھے پہ سر رکھا ہے، تو نے کیا تھا نا تمہاری وہ شکل بھی ہمیں یاد ہے. کہ تمہیں شرم نہیں آئی ہے کہ ایک نامحرم تمہارے اوپر کندھے پہ سر رکھ رہی ہے اور تمہاری باتیں کھول رہے ہو. یہ تم اسلام دکھا رہے ہو اپنے بچوں کو، پھر تم اسلام کی باتیں کرتے ہو. بات یہ ہے کہ اخلاقیات کے دائرے میں رہو اور اپنے جو تم نے پلے پالے ہوئے ہیں نا ان کو بھی کنٹرول کرو. ان کو کنٹرول کرو. یہ بات کریں گے ان کی اوقات نہیں ہے، میں تیرے پہ آؤں گا، پھر میں تیری ساری کٹی شٹی نکالوں گا. اس لیے اپنے بھائیوں کو اپنی اوقات میں رہنے کے لیے سیاسی بات کرنی ہے، سیاست کی طریقے سے کرو. اگر بلو دا بیلٹ بات کرو گے، ایک کرو گے، میں 10 جواب دوں گا، چاہے وہ عوامی طور پہ ہو اور چاہے وہ زبانی طور پہ. بھروسہ تم نے توڑا تھا، مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر. عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے. میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے. کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے. میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے. اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی. کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا. نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے. میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا. مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا، میں پھر اپوزیشن میں تھا. میں 97 میں اسمبلی میں آیا، میں پھر اپوزیشن میں تھا. تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے. کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں. بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا.
परमट के मानी दस्तावेज 2003-4 में आपने मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया, आज 2026 है, कहीं कोई उसका रिकॉर्ड का कोई पुर्जा तुम्हें आज तक मिल रहा है? प्लाजे ले लिए हैं, फैक्ट्रियां बना ली हैं, दुबई में होटल बना लिए हैं, 80,000 की लस्सी पी ली है। 2 दिन मैं होटल में ठहरा हूं, 80,000 की लस्सी पी ली हुई। शर्म भी नहीं आती इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए। और फिर एक वक्त आया जब एस्टेब्लिशमेंट के एक अहम शख्सियत ने मुझे पैगाम भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं, मैंने इनकार कर दिया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम बीच में आए और मुझे कहा कि जी आपको बात कर लेनी चाहिए। मैंने अपनी जमात से मशवरा किया, उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ हमें मिल लेना चाहिए ताकि पता तो चले कि हम किस गार से डसे जा रहे हैं। उन मुलाकातों में जब मैंने अपनी शिकायत उनके सामने रखी और मैंने उनको चैलेंज किया कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें सुन रहा है, मैं भी बैठा हूं, तुम भी बैठे हो, अगर मेरे हाथ के या मेरे माहौल के अंदर कोई ऐसे गलत काम हुआ हो, कोई ऐसे गलत मफादात मैंने हासिल की हो, तो अल्लाह के लिए कम से कम मुझे वाज़ेह तौर पर बता दो कि फजल रहमान आपके अंदर एक नक्स है। उस आला तरीन अफसर ने सर झुकाया, फिर सर उठाया, फिर कहा मौलाना कोई ऐसी बात नहीं है, कतन कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा फिर मेरी किरदारकुशी क्यों की तुमने, क्यों गलत बातें की मेरे बारे में तुमने? जवाब सुनिए हजरा वकला हजरात, मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, इंशाल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। This was the response of that very important personality. माशाअल्लाह। मैं कंसर्न क्वार्टर्स को हिदायत दे दूंगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो मैंने कहा जी आपने तो कह दिया कि हमने जो बोला झूठ बोला, गलत बोला, और आइंदा मैं हिदायत दे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा दावा तो अपनी जगह बरकरार है कि तुमने इलेक्शन में धांधली कराई है। बिल्कुल। और हुक्मरान जो भी बनेगा धांधली से बनेगा। सो आज मेरा सवाल यह है कि धांधली से बनी हुई हुकूमत हमें कबूल नहीं है।